السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی ایک امیر زادے کی۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں کہ جسے سن کر آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ اگر غریب ہیں تو اس کہانی سے آپ کو مایوسی سے نفرت ہونے لگے گی، اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ زندگی کی حقیقت سمجھ کر اپنی دولت کی بے ثباتی کا یقین کرتے ہوئے اسے اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھیں گے۔ اس امیر زادے کی کہانی سے آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ دولت آپ کے پاس جتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ فنا ہو سکتی ہے، اور آپ کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہ میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ وہ نہ صرف دولت مند تھا بلکہ ہوشیار بھی تھا۔ انہوں نے بیٹھ کر یہ دولت آہستہ آہستہ فنا کرنا شروع نہ کی، بلکہ 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 8 بنانے کی فکر میں انہوں نے اپنی آدھی دولت کاروبار میں لگا دی۔ کاروبار میں پیسہ لگانا ہی تھا کہ مزید دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ اب ان کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش بھی ہوئی جس کا نام انہوں نے سلمان رکھا۔ بچے کی خوشی میں انہوں نے پورے اہل علاقہ کی ایک عظیم اور پرتکلف دعوت کی۔ لوگ آ کر انہیں دعائیں دیتے اور بیٹے کے صحیح سلامت زندگی کی دعائیں کرتے اور رخصت ہو جاتے۔ اب دن گزرتے گئے اور گزرتے گئے۔ ان کی دولت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگی۔ انہوں نے جہاں بہت سی پراپرٹیز اپنے لیے خریدیں، وہیں پر بہت سی شراکت داریاں بھی شروع کر دیں۔ اب ان کا بیٹا بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ والد کا اکلوتا ہونے کی بنا پر ایک دن اس کے ایک مخلص دوست نے اس کے بیٹے یعنی سلمان سے کہا کہ بھائی، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دو اور کاروبار کی کچھ سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ اللہ نہ کرے والد کا انتقال ہو جائے اور آپ کو کچھ آئیڈیا نہ ہونے کی بنا پر سب کچھ سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ چھوڑو دوست، میرے والد نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے کہ میری اگلی نسلیں بھی کھاتے کھاتے ختم نہ کر سکیں۔ لیکن پھر چند دن کے بعد معلوم نہیں کیوں اس کے دماغ میں وہ باتیں گھومنے لگ گئی جو اس کے دوست نے اس سے کہی تھی۔ خیر، وہ ایک دن والد کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ والد نے اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں فکر مند اور پریشان دیکھا تو گویا ہوئے، بیٹے، آج آپ کچھ فکر مند سے لگ رہے ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ بیٹا پہلے تو خاموش رہا، لیکن والد کے دوبارہ استفسار پر کہنے لگا کہ ابا جان، میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں کہ کیوں میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کاروباری معاملات میں شریک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کی خاموشی دیکھ کر والد نے پوچھا کہ بیٹا، آخر آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ابو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر والد نے پھر پوچھا کہ کسے موت؟ لیکن بیٹے نے جواب نہیں دیا۔ پھر والد خود سے کہنا شروع ہو گئے کہ بیٹا، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی دولت کے بارے میں آپ سے زیادہ فکر مند ہوں۔ آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، دولت میں خود سنبھال لوں گا، اور ہاں، جب وقت آئے گا تو میں خود آپ کو ہر چیز سے آگاہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو واپس کر دیا۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کہانی میں ٹوسٹ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو غلطی اس باپ نے کی وہی غلطی آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے اپنے چھوٹوں کو اپنے کاروباری معاملات سے بالکل ناآشنا اور بے خبر رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اچھا بھلا کاروبار اور اچھی بھلی زندگی منہ موڑتے موڑتے آدمی کو فقر و فاقہ اور پریشانیوں سے بھرپور زندگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ خیر، دن گزرتے گئے اور گزرتے گئے۔
کہ اچانک والد کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ دولت کی ریل پھیل، خوبصورتی، تعلیم اور مضبوط جسامت کے مالک کو بھلا کون انکار کر سکتا تھا؟ لہٰذا جس لڑکی پر ہاتھ رکھا وہ چند ہی دنوں میں اس کے گھر موجود تھی۔ لڑکی اچھے خاندان اور تعلیم یافتہ ہونے کی بنا پر بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اب زندگی یوں ہی گزرتی گئی جیسا کہ پہلے گزر رہی تھی۔ بیٹے نے اب تعلیم بھی بس کر دی اور ماسٹرز کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئے اور اس انتظار میں رہے کہ کب والد انہیں اپنے کاروباری معاملات میں اسے شریک کریں گے، لیکن والد کا اب تک بھی کوئی ارادہ اسے کاروباری معاملات میں شریک کرنے کا نہ تھا۔ اب چند دن گزرے ہی تھے کہ والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بلکہ ایسی ناساز ہوئی کہ مسلسل 2 مہینے تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ علاج کے دوران بہت سارا پیسہ خرچ ہوا، لیکن پھر بھی وہ جانبر نہ ہو سکی اور آخرکار اسی بیماری کے دوران ہی قبر تک پہنچ گئی۔ اس کے چند ہی دن بعد والد ایک کاروباری معاملے میں ایک دوسرے شہر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 2-3 دن میں واپس آئے گے۔ خیر وہ واپس آ گئے، لیکن آتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور خراب کیوں نہ ہوتی کہ اسے اپنے بیگم کے جانے کا بہت بڑا دکھ تھا۔ والدہ کے برخلاف والد 2-3 دنوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ ان کے کاندھوں پر یکدم بہت سارا بوجھ آ گیا۔ بیٹا جو پہلے ہی اپنی والدہ کا غم سہ چکا تھا اور اسے بھلا بھی نہ پایا تھا، کہ اچانک والد کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور پھر وفات پا گئے۔ یہ دونوں غم تو ایک طرف، دوسری طرف ان کے کاندھوں پر اتنی بڑی دولت کو سنبھالنے اور مزید بڑھانے کا بوجھ یکدم آ گیا تھا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کون سی دولت کا بوجھ؟ وہ دولت جو لوگوں کے پاس قرضوں کی صورت میں موجود تھی، یا وہ دولت جو پراپرٹیز کی شکل میں تھی، یا پھر وہ دولت جو شریکوں کے پاس تھی، یا پھر یوں کہیے کہ وہ دولت جس سے والد نے نقدی رکھ لیا تھا۔ پیارو، دولت جو بھی اور جس بھی شکل میں ہو، بیٹے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ نہ تو یہ جانتا تھا کہ والد نے کس کس کو قرضے دیے، اور نہ یہ جانتا تھا کہ والد نے کون کون سی پراپرٹیز خریدی ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ والد کی پارٹنرشپ کس کس کے ساتھ تھی۔ اس کے پاس تو دولت وہ تھی جو گھر کے اندر اور گھر میں موجود تھی۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، قرضدار قرضے اور شریک کاروبار شراکت بھول جاتے ہیں، اور پراپرٹی پر کچھ عرصے کے بعد دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ اب اس موقع پر آ کر اسے یہ بات بہت ستاتی ہے کہ کاش والد مجھے اپنے رازوں میں شریک کرتے۔ رازوں میں شریک نہ کرتے تو کم از کم لکھا ہوا ہی چھوڑ جاتے، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اب یہاں پر وہ لوگ ذرا قریب قریب آ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دولت اتنی ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہوگی، تو دیکھا یہ دعوے کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بے خبر رکھ کر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ خیر اب کیا تھا، بیٹے کے پاس جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ بیٹا چاہتا بھی یہی تھا کہ پیسہ کہیں لگا دو، لیکن اسے تو کوئی تجربہ ہی نہ تھا، اور نقصان کے ڈر سے وہ ہمت بھی نہ کر سکتا تھا۔ مختصراً یہ کہ پیسہ کھاتے کھاتے ختم ہو گیا۔ جب پیسہ ختم ہوا تو اب گھر کے ارد گرد جو ان کی زمین تھی اسے انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، اور آخرکار وہ پیسہ بھی کھا کر ختم کر دیا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہیں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر وہ بنگلہ بھی بیچنا پڑا جس میں وہ رہا کرتا تھا۔ اسے بیچ کر دوسری جگہ چھوٹا سا گھر لے کر رہنا شروع کر دیا، اور بقیہ پیسہ بھی کھاتے کھاتے ختم کر دیا۔ لہٰذا حالت یہاں تک پہنچی کہ 2 دن ہو گئے تھے انہوں نے اور بچوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ آخرکار بیوی کا صبر جواب دے گیا اور شوہر سے کہا کہ وہ باہر نکلیں
کب تک گھر میں شرم سے بیٹھے رہیں گے؟ ہماری بات ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن اب بات بچوں کی ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ باہر گئے اور جگہ جگہ کام کا پوچھتے رہے، لیکن کہیں کام نہ ملا۔ دوستو، اب وہ چلتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسے دور سے دکھائی دیتا ہے، اور وہ آدمی اس کی طرف مسلسل دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہی اس کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر میں جب وہ انتہائی قریب ہو جاتے ہیں تو ایک لمحے کے انتظار کے بعد سلمان کی طرف لپک کر آگے بڑھتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں اور گلے لگتے ہیں۔ سلام کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اسکول کا ایک دوست ہے۔ دوست نے جب اس کی خستہ حالت اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھے تو وہ کہنے لگتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ آپ تو جب اسکول آتے تھے تو انتہائی اچھی حالت میں اور اچھے کپڑے وغیرہ پہن کر آتے تھے، لیکن اب لگتا نہیں کہ آپ وہی سلمان ہیں۔ دوست کی تمام باتیں سن کر وہ گویا ہوئے کہ دوست بس کیا بتاؤں، حالات نے بدلنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لیا، اور پورا واقعہ سنا دیا۔ یہ واقعہ سن کر دوست کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوست اسے گھر لے جاتے ہیں اور خوب خاطر مدارات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوتا ہے تو سلمان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ بس میں چلتا ہوں، کیونکہ گھر میں بیوی بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر دوست اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ایک جال لیے واپس آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ چلو قریب ہی ایک دریا ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہاں جا کر دونوں مل کر چند مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور اس کا دوست یعنی سلمان سے اس کا دوست کہتا ہے کہ یہ مچھلیاں لے جاؤ اور لے جا کر بازار میں بیچ دو، اور جتنے پیسے بنیں گے ان پیسوں کا کھانا لے کر بچوں کو کھلاؤ۔ لہٰذا اب وہ مچھلیاں لے کر بازار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر مچھلیاں بیچتا ہے۔ جب کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو جلدی سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اب ایک اور واقعہ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ جو کھانا وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ خوشی خوشی گھر کی طرف رواں دواں تھے تو انہوں نے راستے میں بیٹھی ایک عورت دیکھی۔ عورت کے آس پاس 3-4 بچے بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ اسے لگا کہ بچے عورت سے کچھ مانگ رہے ہیں اور عورت نہیں دے رہی۔ بہرحال اپنے بچوں کا رونا چونکہ دیکھا ہوا تھا، یہ غم چونکہ انہوں نے سہ لیا تھا، لہٰذا ان کا رونا برداشت نہ ہوا، اور سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ بچے میری بچوں کی طرح بھوکے ہوں۔ لہٰذا ہمت کر کے قریب گئے اور عورت سے پوچھا کہ خاتون، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیونکہ ان کے والد کا چند ہفتے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے اور اب انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر سلمان کا جذبہ ایمانی جاگ اٹھتا ہے، اور تھوڑا سا سوچ کر وہ کھانا ان کے حوالے کر دیتا ہے اور خود انتظار کرنے لگتا ہے کہ روتے ہوئے بچوں کو ذرا ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ یہاں پر نوٹ کے طور پر بات رکھیں کہ ایماندار آدمی اور اچھے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے اور گناہ کر کے پشیمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برے آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کر کے دلی خوشی حاصل نہیں کر پاتا اور گناہ کر کے افسردہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب وہ گھر کی طرف اس نیت سے روانہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ایک نظر دیکھ لوں گا اور پھر واپس اپنے دوست ناصر کے پاس جا کر مچھلیاں پکڑ کر بیچ دوں گا اور کھانا بچوں کے لیے لے جاؤں گا۔ لہٰذا وہ چند ہی منٹوں میں گھر پہنچے اور پانی پی کر اور بچوں کو تسلی دے کر جیسے ہی واپس ہونے لگے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور باہر وہ جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ پوچھنے لگتا ہے کہ آپ سلمان ہیں فلاں کے بیٹے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، مگر خیر۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگتے ہیں
کہ یا اللہ شکر ہے یہ بندہ مجھے مل گیا، یا اللہ شکر ہے، یا اللہ شکر ہے آخر کار یہ بندہ مجھے مل ہی گیا۔ یہ سن کر سلمان کہتے ہیں کہ بھیا کیا ہو گیا، میں نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ در حقیقت گلے سے بوجھ اترنے کی بنا پر خوش ہوں۔ سلمان نے پوچھا کون سا بوجھ؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بوجھ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سلمان نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اجنبی نے کہا کہ یہ بیگ پیسوں سے بھرا ہوا ہے جو آپ کی امانت ہے۔ سلمان کہنے لگا کہ نہیں بھائی، شاید آپ راستہ بھول گئے ہوں، میری کوئی امانت کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں نے کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائی ہی نہیں۔ تو کہنے لگا اجنبی کہ نہیں آپ ہی کی ہے۔ اب اسے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہو اور نوٹ نقلی ہوں، لیکن دیکھنے پر پتہ چلا کہ بالکل اصلی نوٹ ہیں۔ اب سلمان نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ پیسے میرے کس طرح سے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل میں آپ کے والد کے ساتھ کاروبار میں پارٹنر تھا اور ان کی بہت سی نقدی میرے پاس اور بھی تھی جو بہت سے دنوں سے وہ نہیں آیا، تو کوئی حال احوال نہ ہوا تو میں سمجھا کہ انتقال ہو چکا ہوگا، لہٰذا اسے لے کر مختلف شہروں کا چکر لگاتا آخر 8-10 سال بعد آپ کو میں نے ڈھونڈ لی۔ 8-10 سال اس لیے لگے کہ انہوں نے مجھے یہ تو بتایا ہوا تھا کہ میرا ایک سلمان نامی بیٹا ہے، لیکن گھر کا ایڈریس کبھی نہ انہوں نے بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ اب سلمان کو یقین ہونے لگا تو شکریہ ادا کر کے اس بیگ میں سے چند بنڈل نکال کر اسے دے دیے۔ پہلے پہل تو انہوں نے انکار کیا، لیکن آخر سلمان کے کہنے پر کہ آپ ایماندار اور اچھے انسان ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا یہ میری طرف سے انعام رکھ لیں، تو وہ لینے پر راضی ہو گئے۔ اب چونکہ سلمان نے تکالیف اور پریشانیوں کا سالہ سال مقابلہ کیا تھا، لہٰذا وہ بہت ہی میچور اور ایکسپیرینسڈ بن چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے پیسہ رکھ کر کھانا شروع نہیں کیا، بلکہ اسے کاروبار میں لگا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت اتنی ہوئی کہ چند ہی سالوں میں وہ اپنے والد کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اب چونکہ وہ خود تنگدستی کا سامنا کر چکے تھے، لہٰذا تنگدستوں کی بہت امداد کرتے، مسجدوں، مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں کے بنانے میں بہت پیسہ لگاتے۔ اب سلمان سخاوت کی بنا پر بہت ہی شہرت پا چکے تھے، انہیں اچھا بھی لگتا تھا کہ لوگ آئیں اور میں ان کی مدد کروں۔ خیر اب وہ ایک دن معمول کے مطابق گھر میں سو رہے تھے کہ انہیں خواب آیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہ ختم ہونے والا تا حد نظر لوگوں کا جمگھٹا نظر آ رہا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ کسی چیز کے انتظار میں قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خود بھی ایک قطار میں تیسرے نمبر پر کھڑا ہے۔ اب تک اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی سامنے نظر پڑتی ہے تو ایک بہت بڑا اسٹیج تیار ہے جہاں چند لوگ کھڑے ہیں اور ایک بڑا ترازو بھی لگا ہوا ہے۔ اب اسے تھوڑا بہت خیال ہونے لگتا ہے کہ یہ تو میدان محشر ہے۔ اتنے میں ندا ہوتی ہے کہ عمیر بن فلاں بن فلاں بن فلاں آ جائے، لہٰذا اس کے صف میں پہلے نمبر پر کھڑا آدمی اسٹیج پر چلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں اور گناہ کو نکال کر ترازو میں تول دیا جائے، لہٰذا حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور الگ الگ پلڑے میں گناہ اور نیکیاں بالترتیب ڈال دی جاتی ہیں۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ عمیر کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، لہٰذا اس کے پاس ہونے کا پروانہ جاری ہوتا ہے اور اسے عزت کے ساتھ جنت کی طرف رخصت کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا خوشی خوشی عمیر جنت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام پکارا جاتا ہے کہ شاہ جہان آ جائے۔ جب اسٹیج پر شاہ جہان چلا جاتا ہے اور اپنے ترازو کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا، لہٰذا حکم ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی نیکیاں بہت کم ہیں لہٰذا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ لہٰذا حکم کی تعمیر ہوتی ہے اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب خود سلمان کی باری آتی ہے، اس کا نام پکارا جاتا ہے، چنانچہ سلمان اسٹیج پر حاضر ہوتا ہے۔ جب اس کی نیکیاں اور گناہ نکالے جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ واہ میری نیکیاں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جانے کا پروانہ پکا ہے۔ مگر دوستو
کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ نیکیوں کے انبار بھی اس کے کام نہیں آتے؟ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ان کی نیکیاں ترازو میں جب رکھ دی جاتی ہیں تو ان کے نیکیوں کا وزن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ سلمان بے حد حیران ہو جاتا ہے اور بے اختیار پوچھتا ہے کہ یہ کیا، میری نیکیوں کا وزن کیوں نہیں ہے؟ عرض ہوتا ہے کہ آپ کی نیکیوں کا وزن اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ساری نیکیاں دکھاوے کی غرض سے کی ہیں۔ آپ نے مسجد میں پیسہ دیا تو سوچا کہ زیادہ پیسے دوں گا تو لوگ سخی کہیں گے، یہاں تک کہ مسجد کے نام اپنے نام پر رکھ لیے۔ اسی طرح کسی فقیر، غریب اور حاجت مند کی امداد کی تو سوچا کہ لوگ فراخ دل اور سخی کہیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے جتنے بھی اعمال کیے وہ سب دکھاوے کے لیے کیے تھے، لہٰذا ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب انہیں لگا کہ ان کے سر پر گویا پہاڑ آ گرا۔ اسے اپنا برا ٹھکانہ صاف نظر آنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جلد ہی اس کے کان بجتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی اور نیکی اگر ہو تو عرض کیا گیا کہ جی ہاں، ایک نیکی اور ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ وہ بھی ترازو میں ڈال دی جائے۔ اس کے ڈالنے کی دیر تھی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنی ساری نیکیاں کی تھی، وہ تو بے وزن رہیں، لیکن اس ایک نیکی میں اتنا وزن کیسے آ گیا؟ چنانچہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے؟ تو جواب ملتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک نیکی ایسے موقع پر کی تھی کہ جس موقع پر آپ کو خود اس چیز کی ضرورت تھی۔ آپ نے اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر چونکہ یتیموں کو ترجیح دی، لہٰذا اس میں بہت وزن آ چکا ہے۔ اب اسے یقین ہو چلا کہ واقعی نیت کا تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دراصل وہ نیکی ایک تو وزندار موقع محل پر کیے جانے کی وجہ سے تھی، اور دوسرا رونے والوں کو ہنسانے اور اپنی نیکی پر اور چیزوں کے چلے جانے پر افسوس کے بجائے خوش ہونے کی وجہ سے تھی۔ خیر، اب حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت کی طرف لے جایا جائے، لیکن یہ کیا، جیسے ہی اسے جنت کی طرف لے جایا جانے لگتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، بس آس پاس بیوی بچے ہی دیکھتا ہے، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لہٰذا صبح ہونے کی بے صبری سے انتظار کرنے لگتا ہے کہ کب صبح ہو اور میں مفتی صاحب سے جا کر یہ خواب بیان کروں۔ لہٰذا صبح ہوتی ہے، مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور خواب بیان کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، کیونکہ بہت ہی کم لوگوں کو دنیا میں اپنے اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کو تو اللہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ اپنی نیت درست کر کے اپنے اعمال کو وزندار بناؤ، ورنہ تو نیکیاں وزن سے خالی ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور آئندہ عزم مصمم کیا کہ جو بھی نیکی کروں گا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کروں گا۔